الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واما القیاس فیجوز التخصیص بہ۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قیاس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل کا حکم فرع کے اندر جاری کیا جاتا ہے، دونوں کے درمیان میں مشترک علت کی بنیاد پر۔ اللمع کے دوسرے حصے میں مستقل کتاب القیاس باب القیاس اور اس کے پورے متعلقات کا بیان ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں جس خمر کی حرمت کا بیان ہے وہ انگور کے رس کو گاڑھا کر کے بنائی جاتی تھی، اس میں نشہ پیدا ہوتا تھا۔ اصل تو وہ حرام ہے، لیکن موجودہ دور میں جو بھی شرابیں ہیں، لکویر ہے، بیئر ہو، وسکی ہو، یہ تمام بھی حرام ہیں اس شراب پر قیاس کرتے ہوئے، اس لیے کہ جیسے اس میں نشہ تھا ویسے نشے کی علت موجودہ دور کے شراب میں بھی اور لکویر وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ بھی حرام ہیں۔ تو قیاس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا یہ جائز ہے۔ ومن اصحابنا من قال لا يجوز التخصیص به۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ قیاس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ یہ مسلک ابو علی جبائی المعتزلی کا بھی ہے اور قاضی ابو بکر اشعری کا بھی یہی مسلک ہے، ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ وہ قیاس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں مانتے ہیں۔ تیسرا مسلک ہے وقال عیسی بن ابان اذا ثبت تخصیصه بدلیل یوجب العلم جاز التخصیص به وان لم يثبت تخصیصه بدلیل یوجب العلم لم يجوز۔ امام عیسی بن ابان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تیسرا مسلک کہ اگر لفظ عام کی تخصیص پہلے سے کسی قطعی دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو چکی ہو تو پھر قیاس کے ذریعے سے اس کی تخصیص جائز ہے، اور اگر لفظ عام کی تخصیص پہلے سے کسی قطعی دلیل سے ثابت نہ ہوئی ہو تو پھر قیاس کے ذریعے سے اس کی تخصیص جائز نہیں ہے، قیاس کے ذریعے سے اس کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ وقال بعض اہل العراق ان دخله التخصیص بدلیل غیر القیاس جاز التخصیص به وان لم يدخله التخصیص بغیره لم يجوز۔ بعض اہل عراق کا کہنا یہ ہے کہ لفظ عام کی تخصیص اگر قیاس کے علاوہ کسی بھی دلیل سے پہلے سے ہو چکی ہو، چاہے وہ دلیل قطعی ہو یا ظنی ہو، چاہے وہ دلیل قطعی ہو یا ظنی ہو، قیاس کے علاوہ کسی بھی دلیل سے پہلے سے اگر لفظ عام کی تخصیص ہوئی ہے تو قیاس کے ذریعے سے اس لفظ عام کی تخصیص کرنا جائز ہے، اور اگر اس لفظ عام کی تخصیص قیاس کے علاوہ کسی اور دلیل سے پہلے سے نہیں ہوئی ہو تو لم یجوز التخصیص بالقیاس، تو قیاس کے ذریعے سے اس لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ یہ چوتھا مسلک ہے بعض اہل عراق کا۔ تو چار مسلک بیان کیے، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں پہلے مسلک کو جو آپ نے بیان کیا، جمہور کا مسلک کہ قیاس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا جائز ہے، چاہے اس لفظ عام کی پہلے سے تخصیص کسی قطعی دلیل سے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، کسی ظنی دلیل سے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، قیاس کے علاوہ کسی اور دلیل سے ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، جائز ہے۔ کیوں؟
والدلیل علی جواز ذالک، اس کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ ان القیاس یتناول الحکم فیما یخصه بلفظ غیر محتمل فخص به العموم کاللفظ الخاص، کہ قیاس میں جو حکم بیان ہوتا ہے وہ حکم ایسے لفظ کے ذریعے سے خاص ہوتا ہے جس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہوتا، اور لفظ عام میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ گویا کہ قیاس میں لفظ خاص کی ایک شکل ہے، لہذا قیاس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ قیاس حکم پر مشتمل ہوتا ہے ایسے لفظ سے جس لفظ میں کسی اور معنی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، تو اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کی جائے گی، جیسے کہ لفظ خاص ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ خاص ہوتا ہے۔ تو یہ تو فصل ہو گئی جس میں قیاس کے ذریعے سے تخصیص جائز ہے۔ اس موقف کو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دے کر بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّاوِي فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ، کہتے ہیں کہ قول راوی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّاوِي فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ، قول راوی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ ایک تو قول صحابی گزر چکا، اس میں تو 4 صورتیں ہیں اور ان کے جو احکامات ہیں اس کو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہاں وہ قول راوی کا بیان ہے کہ قول راوی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں، یہ جمہور کا موقف ہے۔ وقال اصحاب ابی حنیفہ یجوز، حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ قول راوی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے کتاب الزکوٰۃ میں کہ لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فرسہ، کہ مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں جو اشیاء ضروریہ ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث مبارک کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ان ذالک فی فرس الغازی، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ گھوڑے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو اس گھوڑے سے مراد غازی کا گھوڑا ہے۔ تو قول راوی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص حنفیہ مانتے ہیں، باقی حضرات جمہور نہیں مانتے۔ والدلیل علی انہ لا یجوز هو ان تخصیصہ یجوز ان یکون بدلیل ویجوز ان یکون بشبہۃ۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے قول راوی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے، اس موقف پر دلیل یہ پیش کی ہے کہ راوی کا قول دلیل ہے کہ دلیل نہیں ہے، شبہ ہے، اس میں کوئی قطعی بات نہیں کہی گئی ہے، اس وجہ سے قول راوی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ فلا یترک الظاہر بالشک، جو غالب گمان مانا ہے اس کو شک کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ قول راوی کا دلیل ہونا یقینی نہیں ہے، اس کے دلیل ہونے نہ ہونے میں شک ہے۔ وَقَدْ لَا يَجُوزُ تَرْكُ شَيْءٍ مِّنَ الظَّوَاهِرِ بِقَوْلِهِ مِثْلَ أَنْ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ أَمْرَيْنِ وَهُوَ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرُ فَيَصْرِفُهُ الرَّاوِي إِلَى الْآخَرِ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ۔ اب دوسری بات بیان کر رہے اسی فصل میں کہ راوی کے قول کی وجہ سے جو کسی لفظ کا ظاہری معنی ہے، غالب گمان مانا ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ دے رہے کہ اگر حدیث میں 2 معنوں کا احتمال ہو، مثل یحتمل الخبر امرین، لیکن 2 میں سے ایک معنی میں وہ غالب گمان یعنی وہ معنی ہے، اور راوی اگر اس حدیث کو غالب گمان معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف پھیر رہا ہے تو راوی کی یہ بات مانی نہیں جائے گی۔
اس لیے کہ قول راوی کے دلیل ہونے میں یقین نہیں ہے، یہ بات عموم کی تخصیص میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ أَمْرَيْنِ احتمالاً واحداً، لیکن اگر کسی حدیث میں، کسی خبر میں دو معنوں کا احتمال ہو، برابر سرابر، کوئی معنی کسی پر کوئی راجح نہ ہو، فَصَرَفَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، اور راوی اس میں سے کسی ایک معنی کی طرف اس حدیث کو پھیر دے، تو راوی کی یہ بات مانی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ جیسے حدیث مبارک میں آیا الذهب بالذهب ربا الا ها وها، کہ سونا سونے کے بدلے میں اگر لین دین کرنا ہے تو اگر برابر سرابر کا معاملہ نہیں رہا، یدم بیدن نہیں رہا، تماثل نہیں رہا، قبض فی المجلس نہیں رہا، تو سودی لین دین ہو جائے گا، سودی لین دین ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہا و ہا کا لفظ بیان ہوا ہے حدیث میں، اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ہا و ہا یدم بیدن کے معنی میں، یعنی قبض فی المجلس کے معنی میں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہا و ہا کو تماثل کے معنی میں لیا جائے، دونوں معنی برابر سرابر ہے۔ فقد قیل انہ علی القبض فی المجلس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہا و ہا کو قبض فی المجلس کے معنی کی طرف پھیرا ہے۔ فقد قیل، تو بعض حضرات کہتے ہیں انہ یقبل ذلک، یہ وضاحت قبول کی جائے گی، لانہ اعرف بمعنی الخطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے اور قریش سے تعلق ہے، اور اس کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے مقصد کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ وفیہ نظر عندی، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں بھی نظر ہے، اس لیے کہ قول راوی دلیل ہے یا شبہ ہے، تو شبے کے ذریعے سے تو آپ کسی کے معنی کو یعنی معنی کو ایک طرف پھیر نہیں سکتے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال یہاں حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معنی بیان کیا ہے اس معنی کی طرف پھیرنا صحیح ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے وَأَمَّا الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ، عرف و عادت کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت عرف و عادت پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، لأن الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى وذلك لا يقف على العادة۔ شریعت کے احکامات یا تو بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے متعین کیے ہیں، یا تو پھر اللہ کی مشیت کے مطابق شریعت کے احکامات ہیں، لہذا عرف و عادت پر شریعت کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو عرف و عادت کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا قرآن کے یا حدیث کے جائز نہیں ہے، وذلك لا يقف على العادة، یہ بات تو دی کہ عرف و عادت کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا دار و مدار اور شریعت کے احکامات، بعض حضرات فرماتے ہیں بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے، اللہ بندوں کی جیسی مصلحت سمجھتے اس اعتبار سے حکم دیتے ہیں، یا اللہ جیسے چاہتے حکم دیتے، اللہ کو اس کا پورا اختیار ہے۔ عرف و عادت پر شریعت کے احکامات کا دار و مدار نہیں ہے، تو عرف و عادت کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی، تو یہاں تک تو جن دلائل کے ذریعے سے تخصیص جائز ہے اور جن کے ذریعے سے جائز نہیں ہے ان کا بیان ہے۔ اب صرف اس باب میں ایک فصل بچی ہے، اس کا انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت سامنے آئے گی۔